تقویٰ پیدا کیجیے، زبان کو روکیے۔ روزے دار کی زبان سب سے پہلی چیز، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے، قرآن سے تر کیجیے، ذکر و اذکار میں رہیے، رحمت کو متوجہ کرنے والی باتیں کیجیے۔ مولانا روم نے کہا تھا نا، رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت۔ وہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح نا، یہ میری طرف آئے تو صحیح۔ تیرے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت کرنے کی دیر نہیں ہے۔ اور تو جہاں بیٹھا گئے، جس جگہ بیٹھا گئے، جس حالت میں بیٹھا ہے، تیرے اور اللہ کے قلبی مراسم ہونے چاہیے۔ میرا رب تو گونگی کوئی بات بھی سن لیتا ہے، میرا رب تو دل کی تاریکیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ بات کیجیے ان سے، زبان کو روکیے۔ روزے دار اپنی زبان کو روکے، ورنہ یہ روزہ نہیں ہے۔ صرف کھانا نہ کھانا اور پانی نہ پینا، بیوی سے دور رہنے کا نام کس نے تمہیں پڑھا دیا ہے کہ یہ روزہ ہے؟ نمبر 2، زبان کے بعد آپ کے کان کی باری آتی ہے، ان کو روکیے۔ چلیے آپ بہت متقی ہو، بہت پارسا ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ امام صاحب ہیں، آپ بڑے متقی ہو، تقوی والے لوگ ہیں، لیکن آپ کے ہاں جو مجمع و جمگھٹا لگتا ہے، کہیں یہ بھی سوچئے کہ وہ آپ کو کیا سنا رہے ہیں، وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جہاں آپ نے اپنی حفاظت کرنی تھی، وہاں دوسروں کے لیے بھی تو میسج جانا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آ کر یہی گفتگو کرتا گئے تو کم از کم آپ اسے روکتے ہوئے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ میرا روزہ ہے۔ آپ اپنی بھی تباہی اور اگلے کی بھی بربادی، یہ کون سی خیر خواہی کر رہے ہو کہ روزے کی حالت میں اس کی زبان چٹر پٹر چل رہی ہے اور آپ بہت بڑے تقوی کے دعوے دار جو ہے وہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ آپ نے اسے منع کرنا تھا۔ پھر ہے روزے کا فلسفہ، تیسری اور آخری چیز تھی جس نے روزہ رکھنا تھا، آپ کے ساتھ آپ کی نگاہ نے بھی روزہ رکھنا تھا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یوں ہی حیوانی زندگی گزر رہی ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ تیرا آنا بھی اللہ کے حکموں کے ساتھ ہے اور تیرا جانا بھی رب کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ نہ تو اپنی مرضی سے آیا، کس نے تجھے کہا تو آزاد ہے؟ نہیں چلا کرتی اپنی مرضی۔ یہاں ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے، بات بھی اللہ کی ہے، اور یہاں راج بھی صرف میرے اللہ کا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر صرف اس کی کبریائی کا ڈنکا بجتا ہے، صرف اس کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے۔ کہ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے کان میں تو پہلی آواز لگی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ جب دنیا سے جانے لگے ہیں تب بھی آپ کی پہلی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میسج ہے، یہی پیغام ہے۔ بہرحال روزہ اور رمضان بڑی اہمیت بھی ہے، عبادات بھی ہے، تلاوات بھی ہیں، لیکن اس کا فلسفہ پہچانیے، روزے کا مقصد پہچانیے۔ اگر یہ رمضان میرے اور آپ کے اندر گناہوں کو چھوڑنے یا چھڑانے کا باعث نہ بن سکا تو یقین مانیے قرآن حکیم دہائی یہی دے رہا ہے کہ اس نے رمضان کا جو روزے کا جو نتیجہ تھا کم از کم اسے پا نہیں سکا۔ اور سبحان اللہ، جو میں نے عرض کی حدیث، رمضان کتنی برکتیں اور سعادتیں اور رحمتیں لے کر آتا گئے، منادی ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے در کی طرف آئیں، یا باغی الخیر اقبل، آئیے متوجہ ہوں۔ اور وہاں اعلان شروع ہوتا گئے کہ جناب من آج وہ لمحے اور وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں شروع ہو چکی ہے کہ تم آؤ تو صحیح، میں 1 کا بدلہ 70 سے شروع کیا کرتا ہوں۔ یہ ابتدا ہے، پھر 700 کی بات آتی،
پھر قرآن نے فرمایا اضعافا مضاعفات. اس پہ حدیث پاک کا جو جملہ گئے، میں کسی مفسر کی بات نہیں، حدیث کا جو تبصرہ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ روزے دار ایسے بھی تھے جن کے ایک عمل کے بدلے میرے اللہ نے 700 سے بھی زیادہ نیکیاں دی ہے، 700 سے بھی زیادہ گئے. من یشاء، جس کے لیے وہ جو چاہتا گئے. لیکن یہ فیصلے اندر کی دنیا پر ہوتے، یہ فیصلے دل کی دنیا پر ہوتے گئے. جس کی من کی دنیا، دل کی دنیا جتنی اجلی اور نکھری ہوئی تھی، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا عوض اتنا ہی زیادہ ہو رہا تھا. یہ روزہ، پھر اس کے ساتھ جو بڑی اہم عبادت ہے قیام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان قیامت کا دن، دو عمل ان دنوں کے بڑے، آپ نے فرمایا قرآن اور روزہ، شافعان و مشفعان، یہ دونوں سفارش کرنے والے بن کر آئیں گے اور ان کی بات یقیناً مانی جائے گی. روزہ کہے گا مولا یہی وہ شخص ہے کہ اس کے گھر میں ساری سہولیات تھی، مولا اس کے پاس سب کچھ میسر تھا، لیکن تیری بات اور تیرا حکم کہہ کر، سن کر، پڑھ کر اس نے کوئی چیز نہ کی. اور پھر قرآن کہے گا کہ مولا اسے تھکاوٹ بھی ہوئی تھی، مولا اسے نیند بھی تھی، اسے سب کچھ تھا، لیکن اس نے سب کچھ کو چھوڑ دیا تھا. یہ دونوں چیزیں سفارش کرنے آئیں گی، روزہ اور قرآن. تو آپ نے فرمایا جب روزہ اور قرآن اللہ کی جناب میں سفارش کریں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے میں نے ابن آدم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. قرآن اور پھر روزہ. چلیے روزے میں آپ کا بہانہ چل سکتا ہے، ایک بات بن جاتی ہے، لیکن قرآن اسے تو سمجھیے نا، قرآن آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن تو اللہ کا میسج ہے، لفظ کے بعد اگلا پیغام قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کے بعد جو اگلا پیغام ہے وہ آپ کے لیے. انسان جب کوئی چیز طے کر لیتا ہے، جب کوئی بات طے کر لیتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. دنیا کے ارادوں میں اکثر و بیشتر، دنیا کی باتوں میں طے کر لیا میں نے لاہور کل پہنچنا گئے، تو اس نے کچھ بھی جتن کرے، بائی روڈ جائے، بائی ایئر جائے، کیسے بھی پہنچنا ہے اس نے پہنچنا ہے، کہ اس نے طے کیا ہوا. آپ میں سے کسی نے طے کیا مجھے سرگودا جانا گئے، اور اس نے کسی بھی طرح، اس کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی صورت ہے، وہ کہے گا میرا کام ہے، مجھے اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے. اور یہ اگلے نتیجے کا پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر اسے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ کوئی پتہ نہیں. لیکن رب کی بات، رب کا حکم جو یقینی اور متیقن ہے، جس کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سارا جہان، ساری کائنات کا کہا ہوا اوپر نیچے ہو سکتا گئے، لیکن میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، احادیث صحیحہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. جو میرے آپ کے ایمان کی بڑی عمارتیں ہیں قرآن و احادیث صحیحہ، جن پر، اس عمارت پر، جس پر میرا آپ کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان پنپتا بھی ہے، ایمان پرورش بھی پاتا گئے، جس کے لیے اللہ فرماتے زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان بڑھنے لگ جاتا گئے، اور اس کا نتیجہ رب پہ توکل ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، اس کے لیے ہمارے کوئی جتن نہیں ہے، حالانکہ نتیجے کا یقینی علم ہے لیکن تیاری نہیں ہے. دنیا کا امتحان جس کے نتیجے کا کوئی پتہ نہیں ہے، دنیا کے علوم کے اندر ہم رٹے بھی لگاتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہے، دن کو محنتیں مشقتیں بھی کرتے گئے، پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن وہ امتحان جس کے بارے کے، جس کا نتیجہ رب نے پہلے بیان کر ڈالا گئے، اس یقینی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ہم روایتی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. روایتی رمضان گزر رہا ہے،
اور رہی صحیح کسر جناب من، وہ قیام اللیل تو ہمارے گھروں سے گیا ہی گیا ہے، وہ قیام اللیل تو ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کے لوگ ان سے ہی چھن گیا۔ مردوں کا رونا کیا روئیے، مردوں کا رونا کیا روئیے، یہ تو اپنے چکروں میں پڑ گئے، میں اتنے پڑھوں گا، میں اتنے پڑھوں گا، یہ تو یہ رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ میں اشعری قبیلے کے لوگوں کے گھروں کو پہچانتا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ دن کو گزرنے سے مجھے معلوم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا گئے؟ آپ نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں جب اشعری قبیلے کے لوگوں کے گھروں سے گزرتا ہوں تو ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے گھروں سے رات کو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کا ماضی یہ تھا، ایک مسلمان کا ماضی یہ تھا کہ 7 سال کی بچی محدث وقت کو کہتی ہے آپ حدیث غلط پڑھ رہے ہو، صحیح حدیث یہ گئے۔ آج 60 سال کا انسان ہے جسے جناب من قرآن حکیم کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے، جسے روزے کی تکمیل کا علم نہیں ہے۔ عالم اپنی جگہ گئے، محدث مفسر کہلانے والے اپنی جگہ ہے، عوام اپنی جگہ ہے۔ ہم رونا کس کے آگے روئیں کہ جناب من رمضان تو 60 رمضان گزار بیٹھے، 40 رمضان گزار بیٹھے، کوئی 25 رمضان سے ریگولر ہوا ہے روزہ رکھتے ہوئے، لیکن روزے کی تبدیلی جو روزے کا ایک ہی معنی تھا گناہوں کو چھوڑنا یا چھڑا دینا، یہ تو خود روزے دار گناہوں کو لے کر آگے پھیلانے لگ گیا۔ آگے یہ کون سا روزے دار، یہ کون سا تقوی والا ہے، یہ کون سے روزے کی بات کر رہا؟ رات کا قیام تھا تو وہ ہمارے گھروں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا لفظ ہے کہ رمضان المبارک کی جو آمد ہوتی، سنیے، سحر و افطار تو برباد ہوئی، میڈیا نے چھین لیا۔ ہماری قوم نے قرآن کو کھول کر دیکھنے کا وقت نہیں تھا، لیکن باوضو ہو کر افطار کے وقت ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں اب کیا یہ وہی دے رہا ہے۔ جو 11 مہینے ناچ ڈانس گانا کر رہے تھے انہی سے آپ نے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا وقت آنے لگتا، حدیث کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں اور آپ اسی نبی کے امتی ہیں، یقین مانیے حدیث کا جملہ، فرمائے شد میزرہ، پیغمبر علیہ السلام جس طرح کسان آدمی زمین پہ کام کرنے والا کسی چلانے کے لیے بیلچہ اٹھا لیتا ہے، کسی اٹھا لیتا ہے، کھالا کھودنے والا اس میں گھسنے کے لیے اپنی دھوتی اور چادر کو اوپر کرتا ہے، کس لیتا ہے، شد میزرہ، رمضان آتا تو پیغمبر اس طرح تیاری کرتے رمضان کی اور فرماتے خود بھی جاگو، اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت میں لگا دیا کرتے تھے۔ اگر آپ بڑے متقی ہو، آپ ان ساری باتوں پہ میرے سمیت متقی ہو گے، میں طنز نہیں کر رہا، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم یہ عمل کر بیٹھے گئے تو پھر اپنے گھر کی بات کون کرے؟ گھر والوں کو تو ہم نے لگا دیا سیر افطار بنانے پہ، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، جھڑک بھی ہے۔ کبھی ان سے بھی پوچھا ہے کہ بیٹا آج قرآن کی کتنی تلاوت ہوئی ہے؟ کبھی ان سے بھی پوچھا ہے جناب من ماں آج کتنے پارے پڑھ لیے گئے؟ کبھی وہاں بھی بات کی ہے؟ یقین مانیے ایک مرد کی بات نہیں کر رہا، ایک عورت کے پیچھے 5 آدمی جہنم میں جا رہے ہیں، ایک عورت کے پیچھے 5 آدمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ بڑے ہی غیرت مند لوگ ہیں، بڑے ہی عزت دار لوگ ہیں، بڑے ہی مولانا صاحب منصب و منبر و محراب کے قاری صاحب ہیں، لیکن کبھی یہ نہ پوچھا بیٹا موبائل کو چھوڑیے، آپ آج تلاوت کیجئے، رحمت کے پہلے 10 دن آئے، رحمت کو متوجہ کرنے والا کون سا عمل کیا تھا؟ اور ایک ہی عورت کے پیچھے 5 لوگ جنت میں جائیں گے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچو۔ رمضان صرف اس لیے آیا گئے، روزہ صرف اس لیے آیا گئے، رات کی قیام صرف اس لیے آیا ہے کہ آپ کے 11 مہینے کے گناہوں پر پانی پھر جائے، 11 مہینے کے اعمال دھل جائے، پھر تو روزے کی بات کیا کرے، اگر نہیں تو یقین مانیے
پھر عام دنوں کے اندر یوں ہی بھوکا ہو پیاسا رہنا میری بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس بھوکے انسان سے کہہ دو، اس پیاسے انسان سے کہہ دو کہ اللہ کو تیرے بھوکا ہو پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صمد ہے نا، اللہ کی صفت ہے، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے میرے آپ کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے میرے آپ کے مسجد آنے کی تسبیح اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ایک ایک چیز خود اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ جناب من یہ قرآن ایک بار ختم کرے، اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھے، اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ رحمتوں کو متوجہ کرنے والے اعمال۔ رمضان پہلے 10 دن اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، تم پہلے 10 دن میں رحمت کو متوجہ کیجئے اور رحمتوں والے اعمال کیجئے، اور پھر درمیان میں مغفرت معافی مانگیے، کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے، پھر آخر کے اندر جو ہوگا وہ جہنم سے آزادگی۔ مرنا ہم سب نے گئے، اس موت کا جام ہم سب نے پینا ہے، کائنات کو مٹنے کے لیے بنایا گیا ہے، ختم ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن باقی اعمال صالحہ رہتے ہیں، اعمال صالحہ باقی رہتے، انسان ختم ہو جاتا ہے، اعمال تا قیامت رہ جاتے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر آمالا، اعمال تیرے باقی رہیں گے، قبر کا تو نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، قبروں کے نام کس نے دیکھیں گے، قبروں کے نشان کس نے دیکھیں گے؟ 10 سال بعد نہیں، آپ 6 منتھ بعد آتے ہو تو اپنے ہی عزیز و اقارب کی قبر کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے اعمال صالحہ وہ تا قیامت رہ جاتے ہیں اور ان اچھے اعمال کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ کے ہاں حاضری مدرسہ کے سلسلے میں بھی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں بھی آپ تمام احباب سے مدرسے کے لیے تعاون کی اپیل ہے، جس سے جو کچھ ہو سکے آپ صدقات جاریہ میں مدرسے کے کام کاج ہو رہے ہوتے اس میں حصہ ملائیے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔